نکلا اور دور سے نبی کو دیکھا اور چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا جو اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نورانی چہرہ جو دیکھا کہ میرے دل سے یہ آواز آئی کہ واقعی یہ کسی چمکنے والے چہرے کا انسان کا چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، ذرا سننا چاہیے کیا کہتے ہیں۔ قریب گئے وہ کہتے ہیں پہلی تعلیم جو میرے کانوں سے ٹکرائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دے رہے تھے، فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ کہ لوگوں سنو، سلام خوب پھیلاؤ، محبت کا پیغام ہے یہ، اور کہا کھانا خوب کھلایا کرو، رشتے داریوں کو ہمیشہ جوڑ کے رکھو، رات میں دنیا سو جائے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو، اگر یہ سارے کام تم کر لیے تدخلوا الجنة بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اہم پیغامات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو کھلانے کا، کھانا کھلانے کا پیغام اور کھانا کھلانے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دوسروں کو کھلا کر خوش ہونا، دوسروں کو کھلا کر خوش ہونا، مہمانوں کی آمد پر دسترخوان بچھانا اور پرتپاک استقبال کرنا، یہ کسی اور کی نہیں بلکہ اولو العزم پیغمبروں اور رسولوں کی صفت رہی ہے، رسولوں کی پہچان رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کی ملت کی روش پر چل کر آج ہم قربانیاں پیش کر رہے ہیں، جن کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اور اللہ کا وعدہ ہے یہ سنت قیامت کی صبح تک یادگار رہے گی، ہم اسی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ کھلانے میں، مہمان نوازی میں کتنے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ دو فرشتے انسانی شکل میں آئے اور چہرہ ایسا لے کر آئے کہ اس علاقے میں ابراہیم نے کبھی وہ چہرہ دیکھا نہیں تھا۔ اللہ نے کہا قوم منکرون، وہ ایسا چہرہ لے کر آئے کہ اس علاقے بستی میں نے وہ چہرہ کبھی دیکھا نہیں تھا، اور ابراہیم کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ فرشتے، وہ علم عالم الغیب تو تھے نہیں، علم غیب اللہ کے پاس۔ کہتے ہیں کہ جیسے وہ فرشتے آئے، اجنبی ہے، پہچان نہیں ہے، اس کے باوجود گھر میں گئے اور فوراً بچڑا ذبح کیا، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پورا موٹی گائے جو ہے بھون کر گوشت اس کا لا کر رکھے۔ وہ جب نہیں کھانے لگے، نہیں کھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ تب بتایا گیا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم یہ سب نہیں کھاتے، لیکن مہمان نوازی کیسی رہی۔ اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پہلی وحی جب نازل ہوئی اور آپ خوف میں آئے، ڈر میں آئے، دل کانپ اٹھا، جبریل کو پہلی اصلی شکل میں دیکھا۔ جب آئے تھے آپ، بچے پڑھتے ہیں جب اسلام میں، جب آئے خدیجہ اپنی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا زملونی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، جلدی سے مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کہہ کر آپ کو تسلی دی، وہ باتیں کیا تھی؟ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ محتاجوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ یتیموں کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، جو محتاج ہے کمانے کے لائق نہیں، اپنی کافی کمائی آپ ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر کہا وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی خوش دلی سے کرتے ہیں، آپ کھلاتے اور پلاتے ہیں لوگوں کو۔ اتنی ساری نیکیوں کے ہوتے ہوئے اللہ آپ کو کبھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اچھے مسلمان کی علامت بھی ہے، اچھے مسلمان کی پہچان بھی ہے۔ سائل نے سوال کیا، صحابی رسول نے سوال کیا، ایّ الاسلام خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے، ہم مسلمان تو صحیح پر شوق دیکھو، جذبہ دیکھو، اسلام میں کون سی صفت بہت بہتر ہے، کون سی عادت بہت اچھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو اسے بھی جسے جانتے ہو اور اسے بھی جسے نہیں جانتے ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی دیکھو، میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے جو آپسی حقوق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی حقوق کھانا کھلانے کو دیا، بنیادی پہچان۔ جب صحابی رسول نے پوچھا ما حق زوجتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کے حوالے سے میری کیا ذمہ داریاں، جن کو آخرت کا خوف ہوتا ہے، جنہیں جہنم کا ڈر ہوتا ہے، جنہیں اللہ کا ڈر ہوتا، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ بھیا وہ بتاؤ کہ سمرا والے کا حق ہے ہمارے اوپر، نہیں، وہ اپنا حق پوچھتا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میری سرپرستی میں اور میری رعایا کے لیے میرا حق کیا ہے، وہ اس کو فکر ہوتی ہے جواب دینے کی۔ صحابی پوچھے، آج شوہر پوچھے گا بیوی ہمارے ساتھ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، مولانا صاحب بتاؤ بیوی کا ہم پر کیا، بیوی ہمارے لیے کیا کر سکتی، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ سوال نہیں آتا۔ جس کے دل میں آخرت کا
دستبرداری کی فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنا حق بچا لائیں، وہاں پر زوجتی کیا سو میری بیوی کا مجھ پر کیا حق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات پہلی بات ہے تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، کہا جب تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جو تم کھاؤ وہی اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو اسے بھی پہناؤ، جو تم پہنو اسے بھی پہناؤ۔ دیکھو بنیادی حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے۔ ہمارے جوانوں کا کیا عالم ہے، ہمارے جوانوں کا کیا عالم ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں مرغ مسلم توڑ رہے ہیں، اور اللہ کی قسم اب تو کہنے بھی ممبر سے شرم آتی ہے۔ یہ تو ہمارے بھائی جو جوان ہوئے ان کی بات تو چھوڑو، وہ جن کے سینوں میں علم کا دریا بہتا ہے، جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے علم بردار کرتے ہیں، ایسے علماء بھی گھاٹوں پر بیٹھ کر اپنے جوانوں کے ساتھ تصویر کشی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں۔ ہم ذرا پوچھو اس مولوی سے اس کی بیوی اور اس کے بچے کیا کھا رہے، اس کا بچا ہوا باسی کھانا کھا رہے، یہ کہاں تک سارا درجہ 100% کے بعد صحیح؟ کتنے جواب ہو بتاؤ، جاتے ہو 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھا کر جب گھر آتے ہو تمہارا کھانا حصے کا تو بنا ہوا ہے، بیوی کو خبر نہیں کی۔ سب ایسے نہیں ہوتے، بعض نوجوان ہوتے ہیں جو اسلام کے ماننے والے سچے مسلمان، وہ جو کھاتے ہوٹلوں میں پارسل بھی لے کے آتے، ایسے بھی ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ لیکن کتنے ہیں جو اپنی بیوی بچوں کو اللہ پاسی کھانے پر مجبور کرتے ہیں؟ وہ عورت ہے جسے غلے سے پیار ہے، جسے اناج سے پیار ہے، تم نے ہوٹلوں میں پلیٹوں میں نہ جانے کتنے روپے کی بریانی چھوڑ کر چلے آئے ہو، لیکن وہ بیوی اور وہ عورت اس غلے کو اللہ کی برکت اور اللہ کی رحمت سمجھتی ہے، اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتی، وہ خود کھاتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو اس کی فکر کیا کرو اور اپنی یہ حالت بدلو۔ اسی طرح ایک دوسروں کو کھلانے سے محبت میں پروان چڑھتی، محبتیں پروان چڑھتی، رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور رشتے اپنی جگہ قائم ہوتے ہیں۔ کتنے رشتے ہیں جو اسی کھانے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ شادیوں میں کسی کو بھول کے نہیں بلانا، اب وہ قسم کھاتا ہے زندگی بھر تیرے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا، کھانا کھلانے کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے جاتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھو کہ بعض حالات میں تو ایسے ہوتے ہیں کہ بھیا قسمیں کھا لیتے ہیں زندگی بھر کے لیے کہ آپ آج کے بعد تیرے دروازے پہ تک سگا بھائی، ایک ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے والے، ایک ہی خون دونوں بھائیوں کے جسم میں دوڑ رہے ہیں، لیکن وہ قسمیں کھاتا ہے کہ تیرے گھر کھانا کھانے نہیں آؤں گا، تیرے گھر پانی پینے نہیں آؤں گا۔ یہ رشتے مضبوط نہیں ہو پاتے۔ لہذا اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے خرچ کرو، کھلاؤ پلاؤ، کشادگی کے ساتھ کھلاؤ پلاؤ۔ اور بعض خواتین ایسی ہیں بھی، بعض تو ایسی ہیں، تیوہار کا معاملہ چل رہا ہے، وہ بکروں کے بٹن سب فریج میں سڑائی دی ہے، گلائی دی ہے، لیکن کسی محتاج غریب کو نہیں۔ سب عورتیں ایسی نہیں، بعض عورتیں اپنے دروازے پر آئے ہوئے سائل کو خالی بھی نہیں لوٹاتی، ان کو پسند نہیں۔ لیکن بعض عورتیں اس مزاج کی ہوتی ہیں کہ نہ جانے کتنے دنوں تک سڑا دیں گی، لیکن وہ غریبوں کو پڑوسیوں کو دینا گوارا نہیں کریں گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پیارے نبی نے بکری ذبح کی، چلے گئے، شام کو واپس آئے، کہا عائشہ گھر میں بکری کا کچھ حصہ موجود ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی بکری کا ایک دستہ باقی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ایسا نہ کہو، بلکہ ہم نے جو خیرات کر دیا ہے، جو صدقہ دے دیا ہے اور جو گوشت تقسیم کر دیے ہیں وہ آخرت کے لیے باقی ہے، یہ تو دستہ موجود ہے، یہ تو ہم اور تم مل کر ابھی کھا لیں۔ دیکھنا یہ تصور ہے۔ ایک سائلہ آپ سبھی جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے، 2 بچیوں کو لے کر عائشہ کے دربار میں آئی رضی اللہ عنہا، 3 کھجور دیا عائشہ نے، تینوں کھجور ایک بچی کو دے دی، ایک دوسری بچی کو دے دیا، اور ماں نے ایک کھجور اپنے منہ کے قریب لے گئی کہ دونوں بچیاں کھا کر اپنے ماں کے حصے کا کھجور بھی دیکھ رہی ہیں۔ وہ ماں فوراً اپنے حصے کا کھجور بھی 2 ٹکڑے میں کر کے دونوں بچیوں کو کھلا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کی واپسی پر وہ منظر بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر محبت کی بنیاد پر، چاہت کی بنیاد پر، شفقت کی بنیاد پر، پرورش کی بنیاد پر اس ماں نے اپنے حصے کا کھانا بھی اسے کھلا دیا، یہ کھلانے سے اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ جانکاری ہو، معلوم ہو، ہمیں پتا ہو ہمارا بھائی غریب ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے، لیکن ہم اس کی مدد کو تیار نہیں ہوتے۔ نہیں، دوسرے کا مدد کروڑوں صدقہ خیرات اپنے سگے بھائی کو دینے کو اور اپنے چچیرے بھائی کو دینے کو تیار نہیں۔
کوئی ہمارا بھائی رشتہ دار پریشان ہے، اس کی پریشانیوں میں کمی کرنے کی کوشش میں ہم آگے نہیں بڑھتے۔ کوئی ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، پیاسا ہے، ہم نہیں آگے بڑھتے۔ آپ نے سوچا کبھی حشر کی عدالت میں اللہ کسی بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی؟ بندہ کہے گا اللہ تو رزاق ہے، انسانوں سے لے کر گندے نالے میں گندے کیڑوں کو بھی پالتا ہے، اس کی بھی پرورش کرتا ہے، پھر اللہ تجھے بھوک کیسے لگی؟ بارشوں کے قطرے تو نازل کرتا ہے، بیماروں کو شفا تو دیتا ہے، تجھے بھوک پیاس اور بیماری کیسے لگی؟ اللہ کہے گا سن، تجھے معلوم تھا میرا فلاں بندہ بھوکا ہے، تو نے اسے کھلایا نہیں، تجھے معلوم تھا میرا فلاں بندہ پیاسا، تو نے اسے پلایا نہیں، تجھے معلوم تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، تو اس کی عیادت اور بیمارداری کو نہیں گیا۔ اگر تو گیا ہوتا تو وہاں مجھے موجود پاتا، وہاں میری رحمت پاتا، وہاں میری برکت پاتا، اور وہاں تو مجھے ضرور پاتا۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بھوک کو اپنی بھوک سے تسبیح دے رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو دوست، اسی لیے